قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی بڑی عجیب آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑے عجیب انداز میں اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ یہاں الناس کا لفظ بولا کہ اللہ لوگوں پر مہربان ہیں، تو یہاں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کن لوگوں پر مہربان ہیں؟ نماز پڑھنے والوں پر، روزہ رکھنے والوں پر، حج کرنے والوں پر، زکوٰۃ دینے والوں پر، عشر ادا کرنے والوں پر، صدقہ خیرات کرنے والوں پر، ساری رات اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کے رونے والوں پر، تہجد پڑھنے والوں پر، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں پر، ذکر اور فکر میں زندگی گزار دینے والوں پر اللہ مہربان ہے۔ فرمایا وہ تو ہے ہی متقی، وہ تو ہے ہی صالحین، وہ تو ہے ہی اللہ کے محبوب بندے، ان کو تو اللہ نے تقوی کا مقام عطا فرمایا، ان کو اللہ نے عبادت کی وجہ سے ولایت کا مقام عطا فرمایا، ان کو اللہ نے ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے قطب اور ابدال کا مقام عطا فرمایا۔ یا اللہ آپ کن لوگوں پر مہربان ہیں؟ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ یہاں پر متقین کا ذکر نہیں، یہاں ولیوں کا ذکر نہیں، یہاں قطب اور ابدال کا ذکر نہیں، یہاں تہجد گزار اور عبادت گزار کا ذکر نہیں، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو گنہگار ہیں۔ فرمایا میں ان پر بڑا مہربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، جو ایسے ہیں کہ نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، جو ایسے ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے پورے روزے بھی نہیں رکھے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ فرماتے ہیں میں ان پر بھی مہربان ہوں، میں ان پر بھی شفیق ہوں۔ یا اللہ آپ کیسے مہربان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ دیتے کہ میں مہربان ہوں، میں مہربان ہوں، میں شفیق ہوں۔ اللہ کی بات میں کوئی شک ہے؟ اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں، حرف آخر ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اللہ فرما دے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا قل یا عبادی، محبوب آپ کہیں، حضور علیہ السلام کو کہا آپ ان کے نبی ہیں، آپ اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ گناہگاروں پر مہربان ہے، کیونکہ جب آپ شفیق نبی ہیں آپ کہیں گے تو ان کی اور زیادہ ان کو یقین آ جائے گا۔ یا عبادی۔ اور دنیا کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا، ماں باپ ہونا، بچہ نافرمان ہو جائے، گستاخ ہو جائے، بے ادب ہو جائے، نوجوان بیٹھے ہیں، والدین کا نافرمان ہو جائے، بات نہ مانے، تو ماں باپ آپس میں بس اوقات جھگڑ پڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں اس بچے کی وجہ سے۔ قصور بچے کا ہوتا ہے، نادانی بچے کی ہوتی ہے، غفلت بچے کی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ باپ اس کی ماں کو کہے گا تیرا قصور ہے، تیرا بچہ ہے نا، تیرے لاڈ پیار نے خراب کیا ہے۔ بس اوقات ماں کہہ دیتی ہے تیرا بیٹا ہے نا اس لیے ایسا ہے، یہ تیرا ہے۔ جو فرما بردار ہوگا نا اس کو سب اپنا کہتے ہیں، یہ میرا ہے، دیکھو میرا بیٹا کتنا اچھا ہے۔ ماں باپ پتہ ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، لیکن فرما بردار کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، خدمت کرنے والے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، محبت کرنے والے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اطاعت اور وفا شاعری کرنے والے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور جو نافرمان ہو جائے، جو گستاخ ہو جائے،
جو بے ادب ہو جائے باپ اپنی طرف نسبت نہیں کرے گا، اس کی ماں کو کہے گا کہ یہ تیرا بیٹا اس لیے ایسا بنا، ماں اپنی طرف نسبت نہیں کرے گی، باپ کی طرف نسبت کر کے کہے گی تیرا بیٹا، تیرے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا۔ پتا چلا کہ فرما برداروں سے محبت سب کرتے ہیں، نافرمانوں کو کوئی اپنا نہیں کہتا، لیکن وہ اللہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے۔ فرمایا نیک تو میرے ہیں ہی صحیح، یا عبادی الذین اسرفوا، یہ گناہگار بھی میرے ہی بندے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی میرے ہیں۔ اللہ ان کو اپنا کیوں کہہ دیا؟ ان کو آپ نے اپنا کیوں کہا؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہا ہے کہ یہ ہیں تو بندے میرے، غفلت کی ہے، سستی کی ہے، نادانی کی ہے، میری نافرمانی کی ہے۔ اگر میں بھی اپنے در سے دھتکار دوں گا، نکال دوں گا، بھگا دوں گا اور ان کو چھوڑ دوں گا اور ان کی بات نہیں سنوں گا تو میرے علاوہ اور کون سا در ہے کہ جس در پہ یہ جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، یہ میرے ہیں جیسے کیسے بھی ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف پہ طواف کر رہا ہے۔ اب جب طواف کر رہا ہے نا، ہر چکر پہ اس کے کان میں غیب سے آواز پڑتی تھی۔ جب بھی وہ کہتا تھا لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی تھی لا لبیک لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تیرا کوئی چکر قبول نہیں، تیرا کوئی طواف قبول نہیں، تیرا یہاں آنا قبول نہیں۔ ہر بات پہ اس کو یہی آواز پڑتی تھی، لیکن وہ لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کا ایک بہت بڑا ولی بزرگ، وہ بھی اس کے ساتھ طواف کر رہے۔ جب اس کے کانوں میں یہ لا لبیک کی آواز پڑی نا تو وہ ولی نے بھی سن لی، اس بزرگ نے بھی سن لی، اس کو بھی اللہ نے سنوا دی۔ اس نے سنا کہ اس کو کہا جا رہا ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیرا آنا قبول نہیں، تیرا طواف قبول نہیں، تیرے چکر قبول نہیں۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کے کہنے لگا سن نہیں رہا، تجھے کہا جا رہا ہے تیری حاضری قبول نہیں، پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا واپس چلا جا، جب قبول ہی نہیں ہے پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ واپس چلے جاؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگا مجھے اتنے سال ہو گئے یہاں متواتر آ رہا ہوں، طواف بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے بھی لیتا ہوں، ملتزم سے چمٹ کے دعائیں بھی کرتا ہوں، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھتا ہوں، میزاب رحمت کے سائے میں کھڑا بھی ہوتا ہوں، بیت اللہ کو بھی پکڑتا ہوں، دروازے کو جا کے چمٹ جاتا ہوں اور لبیک کی صدائیں لگاتا ہوں۔ اتنے سال ہو گئے، ہر عمرے میں، ہر طواف میں، ہر چکر میں، ہر جگہ پر جہاں میں نے لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ کی طرف سے جواب آیا لا لبیک، تیرا عمرہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، تیرا طواف قبول نہیں، تیری زیارت قبول نہیں، تیرا آنا قبول نہیں، تیری قربانی قبول نہیں، تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میں تو 25 سال سے یہ صدا سنتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے جب قبول نہیں ہوتی ہے پھر آتا کیوں ہے؟ چکر کیوں لگاتا ہے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا ایک ہی تو در ہے جہاں پر آنا ہے، یہیں سے لینا ہے، اسی امید پہ آ رہا ہوں، آج نہیں تو کل قبول ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں قبول ہو جائے گی، ایک سال نہیں تو دوسرے سال قبول ہو جائے گی۔ 25 سال کی حاضری قبول نہیں ہوئی، شاید 26ویں سال میں قبول ہو جائے، اسی امید پہ آ رہا ہوں، اس لیے آ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور در ہی نہیں ہے کہ جہاں جاؤں اور جا کے حاضری پیش کروں۔ اللہ نے ایک ہی تو در بنایا ہے، اس کو بھی اگر چھوڑ دوں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ اور کوئی در نظر نہیں آتا، اور کوئی گھر نظر نہیں آتا، اور کوئی جگہ نظر نہیں آتی، اس لیے مایوس ہو کے پھر یہیں پہ آ جاتا ہوں اور اللہ سے مانگتا رہتا ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ سے یہ امید لگانے کی دیر تھی، غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے تو میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ تجھے میں نے بار بار کہا کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، لیکن تو پھر بھی میرے در پہ آتا رہا، تیرے ایک جملے کی وجہ سے میں نے تیری 25 سال کی عبادت کو قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ یا عبادی، اللہ کہہ رہے ہیں یہ گناہگار ہیں لیکن پھر بھی میرے ہیں، میرے اپنے ہیں۔ اور اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے؟
کتنی محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں, کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کتنی محبت کرتے ہیں. کوئی ترازو دنیا کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کو تولا جا سکے, کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کو ماپا جا سکے, اس کا وزن کیا جا سکے کہ کتنی محبت کرتے ہیں. احادیث کی ساری کتابیں پڑھ لیں, آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ اتنی محبت کرتے ہیں. ہاں, اللہ کی محبت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک مثال اس سے سمجھا جا سکتا ہے, اور وہ مثال کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ 100 حصوں میں تقسیم کیا. 100 حصوں میں سے 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے, اور ایک حصہ جو 100واں حصہ تھا وہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. انسانوں میں, جنوں میں, فرشتوں میں, جانوروں میں, حیوانوں میں, مخلوقات میں, سمندری ہو, بحری ہو, بری ہو, جنگلوں کی ہو, آبادیوں کی ہو, ساری مخلوقات میں اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا, اور اس میں سے سب کو حصہ ملا. جانوروں کو بھی ملا, حیوانوں کو بھی ملا, انسانوں کو بھی ملا, ماں باپ کو بھی ملا, اولاد کو بھی ملا, رشتہ داروں کو بھی ملا. یہ دنیا کے اندر جو آپس کی محبتیں ہیں نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایک حصے کی رحمت کے ایک حصے کی برکت ہے. جس کو جتنا جتنا حصہ ملا اس کے دل میں اتنی اتنی رحمت آ گئی, اتنا اتنا پیار آ گیا, اتنی اتنی شفقت آ گئی. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, بھائی بہن سے محبت کرتا ہے, بہن بھائی سے محبت کرتی ہے, ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں, اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے, چچا بھتیجوں سے محبت کرتا ہے, بھتیجے چچا سے محبت کرتے ہیں, بھانجا ماموں سے محبت کرتا ہے, ماموں بھانجے سے محبت کرتا ہے, خالہ اپنے بھانجوں سے محبت کرتی ہے, یہ اپنی خالہ سے محبت کر رہے ہیں, پھوپھیاں بھتیجوں سے محبت کر رہی ہیں, یہ اپنی پھوپھیوں سے محبت کر رہا ہے, رشتہ داروں سے محبت کی جا رہی ہے, دوستوں سے محبت کی جا رہی ہے, تعلق والوں سے محبت کی جا رہی ہے, اللہ والوں سے محبت کی جا رہی ہے, نیک لوگوں سے محبت کی جا رہی ہے, حتیٰ کہ جانوروں پر بھی اپنی محبتوں کو نچھاور کیا جا رہا ہے, اور حیوانوں پر اپنی محبتوں کو نچھاور کیا جا رہا ہے. یہ پوری کائنات کے اندر جو آپس میں پیار نظر آ رہا ہے, آپس میں محبت نظر آ رہی ہے, آپس میں شفقت نظر آ رہی ہے, آپس میں رحمت کا تعلق نظر آ رہا ہے, وہ ایک حصہ ہے جو پوری کائنات میں تقسیم کیا. اب اس رحمت کے ایک حصے میں سے جو پوری کائنات میں تقسیم ہوا, ایک ذرہ اللہ نے ماں کو بھی عطا فرما دیا, ماں کو بھی عطا فرما دیا. اور ماں کی محبت ایسی ہے اولاد کے ساتھ, دنیا میں انسان جانتا ہے کہ جتنی ماں اولاد سے محبت کرتی ہے اتنا کوئی کسی سے محبت نہیں کرتی. جتنے رشتے ہیں سب سے زیادہ رشتہ محبت والا اگر کوئی ہے تو وہ ماں اور اولاد کا. بسا اوقات باپ اولاد پہ غصے ہو جائے نا تو غصے ہو کے اس کا خرچہ بند کر دیتا ہے, اس کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے, چل نکل جا میرے گھر سے. ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, مارتا ہے, عام طور پر اشتہارات دے دی جاتی, آنکھ میری جائیداد سے علیحدہ ہے, میں اس کو حصہ نہیں دوں گا. باپ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, غصے کا اظہار کرتا ہے, خرچہ بند کر دے گا, گھر کا دروازہ بند کر دے گا. لیکن اس صورت میں بھی ماں سے پوچھو تو ماں کہے گی اگر وہ نادان ہے, اگر وہ گستاخ ہے, اگر وہ بے ادب ہے, ہماری بات نہیں مانتا ہے, ہم سے لڑتا جھگڑتا ہے تو یہ اس کا نصیب ہے, لیکن میرا بیٹا ہے, میں کیسے اسے برا کہوں, میرا بیٹا ہے, میں کیسے اسے جدا کر دوں. دنیا اسے برا کہتی ہے, کہتی رہے, وہ ماں کہتی ہے تو میرا میں کیسے کہہ دوں. یہ ماں کی محبت ہے. اور ماں کی محبت کا عالم یہ ہے, ایک خاتون جب اس کی شادی نہ ہوئی ہو نا, اس کو بازار جانا پڑے, دکانوں پر جانا پڑے, اپنے لیے چیزیں پسند کرے گی, اپنے جوتے, اپنا کپڑا, اپنے لیے چیزیں پسند کرے گی. اور شادی ہو جائے, اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما دے, اب اگر کبھی بازار میں خاوند کے ساتھ جائے گی بھی صحیح نا, تو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں, اپنی اولاد کی فکر ہے, چھوٹے بچوں کی فکر ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھے گی, چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھے گی, چھوٹے چھوٹے جوتے دیکھے گی, جو چھوٹی چیز نظر آئے گی لے لے گی, میرے بچے کے جسم پہ اچھی لگے گی, اس کے وجود پہ اچھی لگے گی. اب اپنی فکر چھوڑ دی, اولاد کی فکر شروع ہو گئی. 24 گھنٹے کی اس کی خادمہ بن جاتی ہے, پہلے بچے کو کھلائے گی پھر خود کھائے گی, پہلے اس کو پلائے گی پھر خود پیے گی, پہلے اس کو سلائے گی پھر خود سوئے گی. یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے اولاد کے لیے, حتیٰ کہ اس کے سوچنے کا زاویہ بدل جاتا ہے, اس کے محبت کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. جب تک اولاد نہیں تھی
اگر کوئی اس سے پیار کرتا ہے یہ اس سے پیار کرتی ہے، اگر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے یہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ جب اولاد ہو گئی، ماں کی محبت کا پیمانہ بدل گیا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی مجھ سے دشمنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بس وہ یہ دیکھتی ہے جو میری اولاد سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گی، جو میری اولاد سے دشمنی رکھے گا میں اس سے دشمنی رکھوں گی۔ یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ نے ایک ماں کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے ماں کی محبت کو سمجھانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، ایک چڑیا آئی، ہوا میں چکر لگا رہی ہے، چکر پہ چکر لگا رہی ہے، پریشان ہے، سرگرداں ہے، آتی ہے جاتی ہے، ادھر اڑتی ہے ادھر اڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، یہ چڑیا ماں بنی ہوئی ہے، کسی نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں، اس وجہ سے یہ پریشان ہے، بتاؤ کس نے اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے۔ ایک صحابی کو کہیں سے چھوٹے چھوٹے بچے ملے تھے، انہوں نے اٹھا لیے تھے کہ بڑے خوبصورت ہیں، اچھے لگیں گے، اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ دیکھو یہ ماں ہے، اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت ڈالی ہے، جب اس کو اپنی اولاد نظر نہیں آئی تو یہ کس طرح سرگرداں پھر رہی ہے۔ جانوروں میں بھی اللہ نے اولاد کی محبت رکھ دی ہے۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک عورت، حضور تشریف فرما ہے، ایک عورت پھر رہی ہے، سرگرداں، بال کھلے ہوئے ہیں، اس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہے، نہ دوپٹے کی فکر، نہ کپڑوں کی فکر، نہ پردے کی فکر، کوئی نہیں، بس سرگرداں۔ کبھی ادھر جاتی ہے، 4 آدمی کھڑے ہیں، میرے بیٹے کو دیکھا وہ گم ہو گیا، وہاں وہ کہتے ہیں نہیں، دوسرے جگہ پہ گئی، 2 آدمی مل گئے، میرا بیٹا گم ہو گیا، تم نے دیکھا؟ وہ کہتی ہے نہیں، پریشان بھاگی پھر رہی ہے، کبھی صحرا میں جنگل میں چکر لگاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا یوں بھاگنا دوڑنا چکر لگانا اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا دیکھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ اس ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا محبوب ضرور ہے، یہ محبت ہی تو ہے جس کی وجہ سے پھر رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو بیٹا مل جائے، اس کا بیٹا مل جائے ابھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس بیٹا جو ملا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے، اس عورت کو کہا جائے اس کو اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو، کیا یہ ڈال دے گی؟ تندور میں ڈال دو، یہ ڈال دے گی؟ کہا بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب ایک ماں کو اللہ نے اپنی رحمت کے ایک حصے میں سے کھربواں حصہ عطا فرمایا ہے، یہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کر رہی ہے، جب اس کو اولاد مل جائے یہ آگ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، تندور میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں، چیخے میں جلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے وہ تمہیں جہنم کی آگ میں کیسے ڈال دے گا؟ نعرہ تکبیر! اللہ اپنی اولاد سے ایسی محبت اپنے بندوں سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، ہم تو ماں کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، باپ کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے نا، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے ماں باپ کی صورت میں، ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے امام، جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے قاری صاحب، جو ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائے خطیب صاحب، جو ہمیں مسئلے بتائے مفتی صاحب، جو ہمارے دم درود کرے پیر صاحب، جو ہمارے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان سب کی عزت ہے، ان سب کا احترام ہے۔ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، امام کے پاس، جی مولوی صاحب دعا کرو یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ادب ہے، احترام ہے، پتہ ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جی خطیب صاحب دعا کرو یہ مسئلہ حل ہو جائے، پتہ ہے یہ دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جی پیر صاحب یہ مسئلہ ہے، دعا کرو یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مشکل ختم ہو جائے۔ ادب ہے، احترام ہے، پتہ ہے یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، دعا کرے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو امام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، خطیب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے دعا کروائی، پتہ نہیں اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ پیر اور مرشد کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا ولی ضرور ہے، ہم نے دعا کروائی، پتہ نہیں اس موقع پر اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہمارے گھر میں اللہ نے ولایت کے سب سے اونچے مقام پر جو ہمارے ماں باپ کو بٹھا دیا ہے، فرمایا الوالد لوالدہ الدعاء الوالد لوالدہ، ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔
ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. وہ جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں, جیسی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں کہا کہ اماں جان ہمارے لیے دعا کیا کرو, ابا جان ہمارے لیے دعا کیا کرو, کیونکہ ہم نے ان کے مقام کو سمجھا نہیں ہے, ان کی حیثیت کو سمجھا نہیں ہے, ان کی شان کو سمجھا نہیں ہے. عجیب و غریب واقعات کتابوں کے اندر ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے, ان کی دعاؤں کے حوالے سے ملتے ہیں. زیادہ تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں. ایک نوجوان تھا, بڑا ہی اللہ والا تھا, عبادت گزار تھا, تہجد گزار تھا, 5 وقت کا نمازی تھا. باپ اس کا فوت ہو چکا تھا اور کوئی بھائی نہیں تھا. اس کے گھر کے اندر صرف ایک اس کی بوڑھی ماں تھی. وہ سارا دن اس کی خدمت کیا کرتا تھا. ماں کے لیے سب انتظام وہی بیٹا کیا کرتا تھا. اللہ کا عبادت گزار بھی تھا, ماں کا خدمت گزار بھی تھا, اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرتا تھا, ماں کی فرما برداری بھی پورے کرتا تھا. لیکن وہ نوجوان, اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش میری اماں مجھے اجازت دے دے, میں ایک مرتبہ جا کے حج کر کے آ جاؤں, بیت اللہ کی زیارت کر کے آ جاؤں, اللہ کے گھر کو دیکھ کے آ جاؤں, روزہ رسول پہ حاضری دے کے آ جاؤں. جب بھی حج کا موسم آتا لوگ جانے لگتے, قافلے روانہ ہونے لگتے, اس کے دل میں شوق ابھر آتا. یہ اپنی ماں کے ساتھ پاس جاتا, اماں جان مجھے اجازت دو, لوگ حج پہ جا رہے ہیں, میں بھی حج پہ جانا چاہتا ہوں. اماں کہتی بیٹا تو جوان ہے, میں بوڑھی ہوں, بیمار ہوں, کمزور ہوں, اپاہج ہوں, چل پھر نہیں سکتی ہوں, اپنا کام خود نہیں کر سکتی ہوں, تو جائے گا تجھے مہینوں لگ جائیں گے, میری خدمت کون کرے گا, میرے کام کون کرے گا, مجھے پیچھے کون سنبھالے گا, ایک تیرا ہی تو سہارا ہے, تو ایسا کر رک جا, ابھی نہ جا, پھر کبھی چلے جانا. دوسرا سال آتا, پھر اجازت مانگتا, پھر یہی جواب ملتا. سال پہ سال گزرتے چلے گئے, ماں اجازت نہیں دیتی تھی کہ بیٹا میری خدمت کون کرے گا. ایک مرتبہ حج کا موسم آیا, لوگوں کی ایک جماعت تیار ہوئی, ایک قافلہ تیار ہوا, وہ حج پہ جانے لگا. جب اس نے دیکھا کہ یہ حج پہ جا رہے ہیں, اس کے دل میں شوق پیدا ہوا. اس نے کہا پہلے کی طرح اگر ماں سے اجازت مانگوں گا, اماں مجھے اجازت نہیں دے گی, ٹال دے گی, روک دے گی. کیا ہوا, میری ماں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے, بغیر پوچھے چلا جاتا ہوں, بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں, 2-4 مہینوں کی بات ہے, واپس آ کے معافی مانگ لوں گا, میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے, مجھے معاف کر دے گی. اماں کو بتایا نہیں, اس سے اجازت نہیں لی, اور چپ کر کے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور حج کے سفر پہ روانہ ہو گیا. اللہ کی شان یہ قافلہ چلتا چلتا ایک جگہ پہ رات کے وقت رکا. قافلے والے آبادی سے باہر ٹھہر گئے, کھانا کھایا, رات کا وقت تھا, سارے کے سارے آرام کرنے لگے. اس نوجوان کو نیند نہیں آ رہی تھی, یہ اپنے بستر سے اٹھا, اس نے قریب دیکھا آبادی ہے, آبادی میں مسجد ہے, مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے کہا نیند تو آ نہیں رہی, چلو عبادت کرتا ہوں, نفل پڑھتا ہوں, اللہ کو راضی کرتا ہوں, اللہ سے کچھ مانگ لیتا ہوں. نماز کی نیت باندھی, رات کے وقت میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نفلیں پڑھنے شروع کر دی. اللہ کی شان یہ, اسی علاقے کے اندر اسی رات کو چور آ گئے, ایک گھر میں چوری کرنے لگے. گھر والے بیدار ہو گئے, انہوں نے شور مچایا, محلے والے جاگ گئے کہ چور آ گئے ہیں, ان کو پکڑو. چور بھاگے, لوگ ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے بھاگے, لیکن چور کہیں نہیں ملے, نظر نہیں آئے کہ وہ کہاں گئے, کس طرف کو گئے. لوگ تلاش کرتے کرتے مسجد کے سامنے سے گزرے, انہوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے, مسجد کے صحن میں کھڑا ہے, نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے, ہمارے علاقے کا نہیں ہے, ہم اس کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں. آپس میں زہد کے کہنے لگے پتہ نہیں یہی چور نہ ہو, یہ چوری کے ارادے سے آیا ہوگا, ہمیں پتہ چل گیا, اب یہ اپنے آپ کو عبادت گزار بنا کے یہ مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, یہ عبادت نہیں کر رہا, اپنی چوری کو چھپا رہا ہے. لوگ مسجد میں آئے, نماز کے دوران اسے پکڑا, گھسیٹ کے اپنے نمبردار کے پاس لے گئے, کہنے لگے اور تو کوئی نہیں ملا, یہ نوجوان ملا ہے, یہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہے, ہمارے علاقے کا نہیں ہے, لگتا یہ ہے کہ اسی نے چوری کی ہے. اب وہ نمبردار پوچھتا ہے تو نے چوری کی ہے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی, وہ کہتا ہے تو نے کی ہے, یہ کہتا ہے میں نے نہیں کی, میں نے چوری کا ارادہ بھی نہیں کیا. اب انہوں نے پوچھا اس سے کچھ نہیں, وہ کہنے لگا یہ ایسے نہیں مانے گا, ایسا کرو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. انہوں نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا, بتا تو نے چوری کی ہے, یہ کہتا ہے میں چور نہیں ہوں. انہوں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا, اچھا بتا تو
چور ہے. انہوں نے کہا میں چور نہیں ہوں, اس کا ایک پاؤں کاٹ دو. وہ بھی کاٹ دیا گیا. تو بتا اب تو نے چوری کی ہے. وہ پھر بھی کہتا ہے میں چور نہیں ہوں. انہوں نے کہا اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو. اس کا وہ پاؤں بھی کاٹ دیا گیا. اس سے پوچھا گیا بتا تو نے چوری کی ہے. وہ کہتا ہے میں چور نہیں ہوں, جاؤ اپنا چور تلاش کرو. وہ علاقے کا چودھری اور وڈیرا کہنے لگا یہ بڑا پکا چور ہے, یہ ایسے نہیں مانے گا. اچھا ایسا کرو, جب صبح ہو جائے گی اس کا منہ کالا کر دینا, اس کو گدھے پہ بٹھا دینا, پورے علاقے کا چکر لگانا اور لوگوں میں اعلان کرنا آج کے بعد جو چوری کرے گا جو سزا اس کو ملی ہے وہی سزا اس کو ملے گی, تاکہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائے. آج کے بعد چوری نہ کی جائے. صبح ہوئی, اس کا منہ کالا کیا گیا, اس کو گدھے پہ بٹھایا گیا, بازار کا چکر لگایا جا رہا ہے. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے لوگوں رات اس نے چوری کی تھی, اس کو یہ سزا ملی ہے, آج کے بعد جو چوری کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی. وہ کہنے لگا بھائی خاموش ہو جا, یہ اعلان تیرا غلط ہے, میں چور نہیں ہوں, یہ چور کی سزا نہیں ہے, بلکہ یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد جو بندہ ماں کی اجازت کے بغیر حج پہ جائے گا اللہ دنیا میں اسے یہ سزا دے دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء, ماں باپ عظمت والدین ہمارے لیے اتنے احترام کی جگہ ہے کہ ماں کی اجازت کے بغیر اگر حج پہ بھی جائے گا تو وہ حاضری بھی قبول نہیں ہے. اللہ دنیا میں سزا دے دے گا. جب اس نے یہ کہا نا تو لوگ غور سے اسے دیکھنے لگے. اب کسی نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا وہ رات والا ساتھی ہے, یہ گم ہو گیا تھا, نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اب انہوں نے کہا یہ اس کو تم نے کہاں سے پکڑ لیا؟ یہ تو ہمارا ساتھی ہے, حج پہ جا رہا تھا, ہم فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں, یہ بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اچھا نوجوان ہے, بڑا عبادت گزار ہے, تم نے اس کو کیسے پکڑ لیا؟ اب ان کو شرمندگی ہوئی, احساس ہوا کہ ہم تو غلط آدمی کو پکڑ کے لائے, ہم نے اس کے جسم کے سارے حصے کاٹ دیے, اتنی تکلیف اس کو پہنچائی, منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دیا. اب اس سے معافیاں مانگنے لگے. اس نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگو, میں نے جو جرم کیا تھا اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے, میری آنکھیں کھل گئی ہیں, اب مجھے اجازت دو, میں واپس جانا چاہتا ہوں. اب وہاں سے سفر کرتے ہوئے گھسٹتے 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 اپنے علاقے میں پہنچ گئے. شام ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, اپنی ماں کے دروازے پہ آ گیا. آہستہ آہستہ دروازے پہ گھسٹتے ہوئے دستک دی اور دستک دے کے کہتا ہے بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, کچھ ہے تو مجھے کھلا دو. بوڑھی ماں بیچاری اندر سے کچھ چند ٹکڑے روٹی کے لائی اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیے کہ بھائی کھا لے, یہی کچھ ہے میرے گھر میں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہ آگے سے معصوم صورت بنا کے کہتا ہے بوڑھی اماں اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں خود اٹھا کے کھا لیتا, میرے ہاتھ نہیں ہے تو خود مجھے کھلا دے. اب وہ دروازے میں بیٹھی ہوئی لقمے بنا بنا کے اس کو کھلا رہی ہے اور یہ رو بھی رہا ہے اور اپنا حال بتا بھی نہیں رہا. بوڑھیا تھی, رات کا اندھیرا تھا, وہ پہچان بھی نہیں سکی. جب اس نے کھانا کھا لیا تو ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا. جب یوں کر کے بوسہ لیا تو ماں کو احساس ہوا کہ یہ کون ہے نوجوان جو مجھ سے اتنا پیار کر رہا ہے. جب غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے. کہا بیٹا تجھے کیا ہوا, اتنے دنوں سے تو نظر نہیں آیا, کہاں گیا, اور یہ تیری حالت کس نے کی؟ بس اس نے امی کہہ کے اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور رونا شروع کیا کہ اماں تیری اجازت کے بغیر جا رہا تھا, اللہ نے یہ سزا دے کے مجھے واپس کر دیا ہے, میرے لیے دعا کریے میری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں. روایات میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں نے اس کو سینے سے لگایا, وہیں دروازے پہ بیٹھے بیٹھے ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اللہ سے آہوزاریاں کر رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, ساری رات رونے دھونے اور اللہ سے مانگنے میں گزار دی. جب صبح مؤذن نے اذان دی تب احساس ہوا کہ رات ختم ہو چکی ہے. جب اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑا, اس کا چہرہ, اس کے اعضاء, اس کے ہاتھ پاؤں بالکل صحیح سالم تھے, اللہ نے ساری تکلیفیں دور فرما دی تھی. سبحان اللہ. ماں کی خدمت میں, ان کی بات ماننے میں اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے, اتنا بڑا مقام رکھا ہے. بات دوسری طرف چلی گئی, یا عبادی, اللہ کہتے ہیں یہ گناہگار ہیں, یہ نافرمان ہیں, یہ سیاکار ہیں, لیکن میرے بندے ہیں. ان کو کہنا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت بڑی وسیع ہے, میری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, میری رحمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, میں بڑا غفور الرحیم ہوں. تم مایوس نہ ہونا, میرے در کو چھوڑ نہ دینا, میرے گھر کو چھوڑ نہ دینا, میرے در کو بالکل خالی نہ کر دینا, آتے رہنا, حاضری لگواتے رہنا, مجھ سے مانگتے رہنا, میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا, تمہاری بخشش کے سامان کرتا رہوں گا, تمہاری مغفرت کے سامان کرتا رہوں گا. کبھی بھی مایوس ہو کے میرے در کو چھوڑ نہ دینا, آنا تمہارا کام ہے, بخش دینا میرا کام. سبحان اللہ. اللہ بندوں پر کتنے مہربان ہیں. میرے دوستو اندازہ لگائیں, حدیث پاک میں آتا ہے
70 سال 80 سال 90 سال تک ایک آدمی کی زندگی ہو اور وہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دے، نافرمانیوں میں گزار دے، حکموں کو توڑنے میں گزار دے، اور پھر کبھی اس کو بڑھاپے میں جا کے جب اس کی آنکھیں بھی جواب دے گئی، اس کے ہاتھ بھی جواب دے گئے، اس کے کان بھی جواب دے گئے، اب کسی کام کا نہیں رہا، اب بڑھاپے میں آ کے اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے تو بڑی نادانی والی زندگی گزاری، بڑی غفلت والی زندگی گزاری، وضو کر کے پاک کپڑے پہن کے اللہ کے گھر میں آ جائے، سر سجدے میں رکھ کے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا ایک جملے پر اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایسا بندہ جس نے ایسی زندگی گزاری ایک مرتبہ اللہ کے در پہ آ کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، 2 فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، 2 فرشتے، ایک فرشتہ زمین سے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، دوسرا فرشتہ آسمانوں سے زمین کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، فضا میں دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، اوپر سے آنے والا فرشتہ اس نیچے سے جانے والے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے زمین پر اللہ کے ایک گناہگار بندے نے 80 سالوں کے بعد توبہ کی ہے، میں اس کی توبہ کے کلمات کو قبولیت کے مقام تک لے کے جا رہا ہوں۔ پھر یہ پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جس کی توبہ کے کلمات لے کے تو آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، میں اللہ کی طرف سے اس کی بخشش کا سامان لے کے زمین پر جا رہا ہوں۔ اللہ اس کے توبہ کے کلمات آسمانوں پہ بعد میں پہنچتے ہیں، مغفرت کا اعلان کرنے والا فرشتہ زمین پہ پہلے پہنچتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں پر مہربان ہے، اور اللہ ایسے مہربان ہے ہمارے لیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو اللہ نے خاص پیکج کے اعلان کیے ہوئے، خاص اعلان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کو بالکل وسیع کر دیا، ایسے ایسے کہ یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مومن بندہ راستے میں جا رہا اس کو ٹھوکر لگے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بندہ کسی ضروری کاغذ پر کچھ لکھ کے جیب میں ڈال دے، اس جیب میں ڈال دیا، بعد میں اس کو ضرورت پڑی وہ اس جیب میں تلاش کرے، تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ کاغذ کہیں گر گیا ہے، اور 2 لمحوں کے بعد دوسری جیب میں سے مل جاتا ہے، فرمایا یہ جو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے اللہ اس پر اس کے گناہ معاف کر دے۔ کسی بندے کو بخار آ جائے، تکلیف آ جائے، فرمایا بخار پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تکلیف میں اضافہ ہو جائے اور اس کے بخار کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کے اندر سے آہ آہ کی آواز نکلے، اللہ ایک ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کو کانٹا چبھ جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا تم وضو کرتے ہو، ہاتھوں کو دھوتے ہو، اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ چہرے کو دھوتے ہو، اللہ چہرے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سر کا مسح کرتے ہو، اللہ دماغ کے اندر جو سوچے اور عزائم کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پاؤں کو دھوتے ہو، پاؤں سے چل کے جن گناہوں کی طرف گئے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہو، ایک ایک قدم پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، ایک ایک قدم پر درجہ بلند کرتے ہیں، ایک ایک قدم پر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، پہلے وضو کرنے پر اس کے گناہ معاف ہو گئے، پھر چلنے پر اس کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن وہ بہت بڑا گنہگار تھا، بڑا نافرمان تھا، اس نے اپنے کندھے پر گناہوں کی بڑی بڑی گٹھڑیاں رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے پہ آتا ہے یہاں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بندہ مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا دربار ہے، یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے۔ عام سا بادشاہ ہو، اس سے ملاقات کسی نے کرنی ہو، ہوتا یہ ہے کہ اس بادشاہ کے پاس جانے کے لیے دربان کھڑے ہوتے ہیں، کوئی فقیر مسکین چلا جائے اس کی گدری اتار لیتے ہیں، اس کے پرانے کپڑے اتار لیتے ہیں، اسے نئے کپڑے دے دیتے ہیں، یہ بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہ تو احکم الحاکمین کی دربار میں آیا ہے، یہاں گناہوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، نافرمانیوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ وہیں دروازے پہ اس کے گناہوں کی گٹھڑیاں اتار کے اسے پاک صاف کر کے مسجد میں داخل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی دربار میں سجدہ ریز ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اتنی عام ہوگی، ایک نیکی پر اللہ 2 بندوں کی معافی کا اعلان کر دے گا۔
دو بندوں کی مغفرت ایک نیکی پر۔ وہ کس طرح؟ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کا نامہ اعمال لایا جائے گا، ایک نیکی کم ہو جائے گی، فرشتے اس کو کہیں گے اگر ایک نیکی تجھے کہیں سے مل جائے نا تو تیرا کام ہو جائے گا، تو جنتی ہے، ایک نیکی اگر تجھے کہیں سے مل جائے۔ وہ کہے گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی گیا اور ابھی لایا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ اب وہ وہاں سے چلے گا، اس کو پتا ہوگا کہ میری اولاد ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ مجھے ایک نیکی دے دیں گے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کے پاس جائے گا، بیٹا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، کتنی تمہاری خدمت کی ہے، پرورش کی ہے، دنیا میں اتنی جائیداد تمہارے لیے چھوڑ کے آیا، اتنی زمینیں چھوڑ کے آیا، اتنا کاروبار چھوڑ کے آیا، اتنی جائیداد چھوڑ کے آیا، سب تمہارے لیے کیا تھا نا میں نے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دو۔ بیٹے کہیں گے، اولاد کہیں گے ابا جان نہیں، جب تک ہمارا حساب نہیں ہو جاتا نا ہم ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ مایوس ہو کے چلا جائے گا، اچھا کوئی بات نہیں، بیٹوں نے نہیں دی، اپنی بیوی کے پاس چلا جائے گا کہ تو میری رفیقہ حیات ہے، میں نے زندگی تیرے ساتھ اتنی بہترین گزاری ہے، میں تجھ سے محبت کرتا، تو مجھ سے محبت کرتی تھی، ہم ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گی کہ نہیں، یہاں نہیں، جب تک میرا حساب نہیں ہوتا نا میں نیکی نہیں دے سکتی۔ وہاں سے بھی مایوس اپنے والد کے پاس چلا جائے گا، ابا جان آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، ہاں بیٹا کرتا تھا، کیا بات ہے، آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، جی بالکل رکھا، کیا بات کیا ہے، مجھے ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی دے دو۔ یہ باپ جو اولاد پر اتنا مہربان ہے، سب کچھ اولاد کے لیے کر رہا ہے، یہی باپ آخرت میں کہہ دے گا کہ بیٹا نیکی نہیں دے سکتا، ابھی میرا اپنا حساب نہیں ہوا، میں نیکی کہاں سے دے دوں۔ باپ بھی جواب دے دے گا، اس نے کہا اچھا باپ تو ذرا سخت ہے، والد تو ایسا جواب دے سکتا ہے، ماں بڑی مہربان ہے، ماں بڑی شفیق ہے، اور کوئی نہ دے یا نہ دے، ماں ضرور دے دے گی۔ آخر میں اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گا، اماں تیری محبتوں کے کیا کہنے، تیری چاہتوں کے کیا کہنے، تو نے میری اتنی خدمت کی، بیٹا بات کیا ہے، اماں آج ایک نیکی چاہیے مجھے دے دے۔ ماں کہے گی بیٹا وہ محبتیں اپنی جگہ پر، وہ پیار اور شفقتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہاں میں جب تک میرا حساب نہیں ہو میں نیکی نہیں دے سکتا۔ یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، اولاد بھی ساتھ چھوڑ گئی، بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی، باپ بھی ساتھ چھوڑ گیا، بھائی بھی، بیٹے بھی ساتھ چھوڑ گئے، ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی، جب یہ اتنے قریبی رشتہ دار نہیں دے رہے تو چچا دے گا، ماموں دے گا، کوئی اور دوست کوئی تعلق والا دے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہی کھڑا کھڑا رونے لگ جائے گا، چیخے مارے گا کہ جن پر سہارا تھا ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آیا۔ ایک آدمی ساتھ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا بھئی یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں پریشان ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کی ایک نیکی کم ہو گئی ہے، کسی نے اس کو ایک نیکی نہیں دی، یہ اس لیے رو رہا ہے کہ ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، اگر ایک نیکی مل جاتی تو جنت کا فیصلہ ہو جاتا۔ اب وہ بندہ جس نے یہ بات پوچھی نا، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی، صرف ایک ہی نیکی ہوگی، وہ کہے گا اس کے پاس اتنی نیکیاں صرف ایک کم ہوئی، یہ جنت میں نہیں جا سکا، میرے پاس تو ہے ہی ایک، میں کیسے جنت میں جاؤں گا۔ اسے کہے گا میری خیر ہے، میرے ساتھ جو ہوگا، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہی جانا، چلو تیرا کام بنتا نا ایک نیکی سے یہ میری لے جا، یہ لے جا، یہ خوشی خوشی اس سے نیکی لے کے پہنچ جائے گا اللہ کے دربار میں۔ ایک نیکی مل گئی، اللہ میں لے کے آیا، قبول کرو، میری جنت کا فیصلہ کرو۔ اللہ کہیں گے کہ آج کون ہے جس نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے، آج کس نے اتنی بڑی سخاوت کا اظہار کیا، ذرا لاؤ تو صحیح اس کو لایا جائے گا نا، تو اللہ کہیں گے یہ نیکی تو نے دی، اللہ میں نے دی ہے۔ کیوں دی؟ کہا کہ ایک نیکی اس کی کم پڑ رہی تھی، وہ جنت میں نہیں جا رہا تھا، میرے پاس تو تھی ایک، میں کیسے جنت کا مستحق بنتا، میں نے کہا کہ چلو اس کا کام بنتا ہے، بن جائے میری خیر ہے، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج سب سے بڑا سخی میں ہوں اور میری دربار میں تو سخاوت کر رہا ہے، میں اپنی سخاوت کا اظہار کروں گا۔ فرمایا اس ایک نیکی کی وجہ سے دونوں کو جنت میں داخل، سبحان اللہ، اللہ یوں اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے۔ میرے دوستو